اس بات کی کہ قاتل جس طریقے سے مقتول کو قتل کرے اسی طریقے سے قاتل کو قتل کر دیا جائے۔ ایک اور حدیث جو ابو داؤد جلد نمبر 3 میں آتی ہے، صفحہ نمبر 825 ہے، حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ان قوما من اکل او قال من عرینہ، ایک قوم جو قبیلہ اکل کی تھی یا عرینہ کی تھی، قدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فاجتبوا المدینہ، ان کو مدینے کی آب و ہوا موافق نہ آئی، فامر لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلقاء وامرهم ان يشربوا من اوالها والبانها، اللہ کے نبی نے ان کو اونٹ دے دیے اور ان کو حکم دیا کہ وہ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں، جو بیماری ان کو تھی پیٹ کی اس کا علاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ فانطلقوا، وہ اونٹوں کو لے کر چلے گئے مدینے سے باہر، فلما صحوا قتلوا راعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ صحت مند ہو گئے، بیماری ان کی دور ہو گئی، انہوں نے اللہ کے نبی کے راعی کو قتل کر دیا، اس چرواہے کو قتل کر دیا۔ واستاقوا النعم، اور اونٹوں کو ہانک کر لے گئے، فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خبرهم من اول النہار، یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پہر ہی پتہ لگ گئی، فارسل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آثارہم، اللہ کے نبی نے ان کے پیچھے اپنے صحابہ کو بھیجا، فمرتفع النہار حتی جیء بہم، ابھی دن اتنا چڑھا نہیں تھا، سورج اتنا بلند نہیں ہوا تھا کہ ان لوگوں کو پکڑ کر لایا گیا، فامر بہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فقطعت ایدیہم وارجلہم وثمر اعینہم، ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، ان کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں، اور ان کی آنکھوں میں لوہے کے سریے گرم کر کے پھیر دیے گئے، کیونکہ ان ظالموں نے نبی کے رائی کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا۔ وَأَلْقُوا فِي الْحَرَّةِ، اور ان کو باہر میدان میں پھینک دیا گیا، یستسقون فلا یسقون، یہ پانی مانگتے تھے اور اللہ کے نبی اور صحابہ ان کو پانی نہیں پلاتے تھے۔ یعنی جس طریقے سے نبی کے رائی کو، چرواہے کو قتل کیا، اللہ کے نبی نے بھی اسی طریقے سے ان ظالموں کو قتل کر دیا، اور قرآن کی یہ بات ثابت ہو گئی، فمن اعتدی منکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، کہ جو تم پر جیسی ہی زیادتی کرے اس کے ساتھ ویسی ہی زیادتی کرو۔ اور فقہ حنفیہ کی یہ بات غلط ثابت ہوئی کہ بدلہ صرف تلوار سے لیا جا سکتا ہے، یہ روایت صحیح ہے، البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، اور یہ روایت ابن ماجہ میں بھی 2578 رقم پر موجود ہے۔ قرآن مجید کا ایک اور مسئلہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ مدثر میں بیان کیا ہے، صفحہ نمبر 575 پر، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اسی طریقے سے بخاری کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 66 پر، باب غسل دم المحیض، حضرت اسماء بنت ابی بکر ان سے یہ روایت ہے،
وہ کہتی ہیں انہا قالت سألت المرأة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سألت امرأة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، ارأیت احدانا اذا اصاب صوبها الدم من الحیضۃ کیف تصنع؟ اللہ کے نبی یہ بتلائیے، اگر ہم میں سے کسی عورت کے کپڑوں پر حیض کا خون لگ جائے، کیف تصنع، وہ کیا کرے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جواب دیا، اذا اصاب صوب احداکن الدم، جب تم میں سے کسی کے کپڑوں پر خون لگ جائے، من الحیضۃ، حیض کے خون میں سے، فلتقرضہ، اس کو چاہیے کہ اس کو کھرچ دے، ثم لتنضحہ بماء، پھر اس کو پانی سے دھو لے، ثم لتصلی فیہ، اور پھر ان کپڑوں میں نماز پڑھ لے۔ بخاری کی اور قرآن مجید کی اس آیت اور بخاری کی اس حدیث کے مقابلے میں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان مسائل میں تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی جن میں کتاب و سنت خاموش ہے، وہ بیان کرتے ہیں وقدر الدرہم وما دونہ من النزل المغلظ مغلظ کالدم والبول والخمر وخرع الدجاج، ہدایات جلد اولین صفحہ 58۔ وقدر الدرہم وما دونہ من النجس المغلظ، ایک درہم نجس مغلظ یعنی پاخانہ وغیرہ، کالدم والبول والخمر، جیسے خون ہے، پیشاب ہے، شراب ہے، وخرع الدجاج یا مرغی کی بیٹھ وغیرہ ہے، وبول الحمار یا گدھے کا پیشاب ہے، جازت الصلاۃ معہ، اگر ایک درہم پاخانہ کپڑوں پر لگا ہوا ہے، یا ایک درہم خون ہے، یا ایک درہم پیشاب ہے ایک درہم کے برابر، یا شراب ہے، یا مرغی کی بیٹ ہے، یا گدھے کا پیشاب ہے، جازت الصلاۃ معہ، ایسے کپڑوں میں نماز جائز ہے۔ اور پھر کہتے ہیں وَقَدَّرْنَاهُ بِقَدْرِ الدِّرْهَمِ أَخْذًا عَنْ مَوْضِعِ الْإِسْتِنْجَاءِ، ہم نے یہ ایک درہم کی شرط اس لیے لگائی ہے کہ دوبر کا ڈایامیٹر چونکہ ایک درہم کے برابر ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اتنی شرط لگا دی ہے کہ اتنی اگر گندگی لگی ہوئی ہو تو نماز ہو جائے گی۔ اگر اتنی گندگی معاف ہوتی تو اللہ کے نبی اس عورت کو یہ جواب دیتے کہ اگر تمہارے کپڑوں پر حیض کا خون اتنا لگا ہوا ہے جو ایک درہم کے برابر ہے تو پھر اس میں نماز پڑھ لو، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو کھرچ دو اور اس کو پانی سے دھو۔ یہ مسئلہ کتاب و سنت کے مخالف ہے، کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ شراب پینے کا مسئلہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں آیت نمبر 90 صفحہ نمبر 123 پر انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، بے شک شراب اور جوا، انصاب اور ازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہیں، فاجتنبوہ، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اس کام سے، شراب پینے سے رکتے ہو یا نہیں رکتے؟ شراب پہلے حلال تھی، بعد میں مختلف مراحل پر